حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ سنیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو بشارت دی جو پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن دشمنان خدا امیہ کے ساتھ اور حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے۔ ہم میں سے کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور کوئی اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن کھڑے ہوں؟ لیکن اگر کوئی شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہے تو اس کو دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن راستے میں لوگ ان کو ملیں گے اور وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب کے اندر یہی کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی پاداش میں آج ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والے اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے، اور جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے، اس کے بدن سے گناہ اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو تاکہ میرا بندہ میرے حضور پاک صاف ہو کے کھڑا ہو جائے۔ تو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز مکمل کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے بارگاہ عزتی میں عرض کرتے ہیں مالک تیرا بندہ نماز پڑھ کے اب واپس جانے لگا ہے، تو اب اس کے گناہوں کا جو ڈھیر الگ کیا ہوا تھا اب دوبارہ اس کے ساتھ لگا دے۔ اللہ فرماتا ہے اس سے گناہ تم نے اتار دی ہیں، اب اترے ہی رہنے دو، اور یہ میرا بندہ ستھرا ہو کے گھر کی طرف پلٹ جائے۔ تو یہ نماز کی برکات ہے، بدن پہ میل نہیں رہتا، من ستھرا ہوتا ہے، چہرے پہ نور آتا ہے، اندر صفائی ملتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے سارا دن اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا اس کو آدھی رات تک جاگنے کا ثواب ملا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو پوری رات جو ہے وہ جاگنے کا ثواب ملا۔ تو حضور نے فرمایا جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ تو مسجد میں اہل ایمان جاتے ہیں اور مسجد اہل ایمان ہی آباد کرتے ہیں۔ صاحبو، نماز وہ پسندیدہ ترین عبادت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ جس نے نماز ضائع کر دی گویا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ جس نے نماز قائم نہ کی اس نے دین کا ستون توڑ دیا، اور جس نے دین کا ستون توڑ دیا تو ستون کے بغیر چھت بلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان ہم تو فرق نماز کو سمجھتے تھے، جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے مومن ہو گیا تبھی پڑھتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ وہ کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا، مومن ہوتا تو ضرور پڑھتا۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ کا فتویٰ یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے، لیکن ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، بے نمازی کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو حاکم وقت قید کر دے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز کا وعدہ کرے تو پھر اس کو چھوڑا جائے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ تو یہ وعیدیں ہیں بے نمازی کے لیے۔